دے سنا ہن تیری واری ہے، کٹن والا بھی ظالم ہے، اے سچو پیسے گھن والا بھی ظالم ہے، اے دنیا دار بھی ظالم ہے، تیرے غریب دا ساتھ نہیں دے دے، اے بھی سات ڈمانے کرے دے وہ یتیم دے گھر کنو مٹی پہ کھم دے۔ حضرت لاہوری فرمائے مجھے لوگ وہابی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں یتیموں کی مٹی نہیں کھاتا۔ اور برادری والے دیواری آ گئی ہے، وہ آدم بادشاہ خرید کر، خرید نہ کیجی مردہ بخشی سی کوئی نہ، خرید کرنا خرید سڑو ذرا یتیم دی مٹی مولوی پہ کھم دے حرام پہ کھم دے، سردار پہ کھم دے حرام پہ کھم دے، زمیندار پہ کھم دے حرام پہ کھم دے، جدا غذا حرام دا ہوئے جہنم میں سے جمعرات کھاون حرام ہے، بدعت ہے، رسمی رواج خرید کر بدعت ہے، یتیم دی مٹی کھاون بدعت ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو شرک کو بھی بچاوے، بدعت کو بھی بچاوے، ظلم کو بھی بچاوے، آمین آکھو، بلند آواز نال آمین آکھو۔ ایمان نال دسو میں کوڑ پہ مریندا یا سچ پہ آدا؟ اے گل ہی سچے یا کوڑے؟ قتل کہیں غریب دا تھیا ڈاکٹر ٹھہندے، ایسے جو پرچہ کٹیں دے، انہا ظالمہ تو یہ غریب ہے تے رحم ہی نہیں آیا، خدا دی قسمیں، خدا دی قسمیں نہ تے رحم ہی نہیں سی آیا، عورت تے رحم نہیں سی آیا، بیوہ بیچاری والے آم کٹ کنے کنو کٹ ہے، ہندین دا ڈاکٹر دا پیٹ بھرے دا پیا، ہندین ایسے جو دا پیٹ بھرے دا پیا، دینی ہے اللہ انہا ظالمہ کنو بچاوے، آمین آکھو۔ بھلا یہ ہے کیا کہ رسالت معاب دے وارو اسلے وارو تھی سے یہ امریکہ دے بچھو ہے، امریکہ دے غلام ہیں، آج میں تے جمعیت مولانا فضل الرحمن تے کو لکھا مبارکہ ہے، بعد جوان تیری جوانی تے مبارک، تیری بہادری کو مبارک، تیرے ظالمی دے سامنے للکاون کو بھی مبارک ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، خواجہ جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن، نعرہ تکبیر۔ مولانا نے فرمایا کہ لاہور میں حکمرانوں تم نے امریکہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں نے روضہ رسول اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تم نے پوپ کو تم نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم جا کر اس نظام کو تبدیل کریں گے، میں نے محمد کے روضے کے سامنے وعدہ کیا ہے کہ حضور کے جو قانون بنایا گیا ہے اس کی تبدیلی نہیں کرنے دوں گا۔ ہاتھ کھڑا کر کرو ہم مولا کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جمعیت علماء اسلام، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر۔ حکمرانوں کو غلط فہمی ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ہم نے یہ بھی وعدہ کیا ہے میرا محمد تیری گستاخی برداشت کرنے ملک پاکستان میں نہیں دیں گے، اور تیری گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے، جو ظالم تیری گستاخی کرے گا اس کو نہیں چھوڑیں گے، جیسے مرد مجاہد نے گستاخ کو جہنم رسید کیا ہے۔ وہ بھی علماء دیوبند کا شاگرد تھا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت لاہوری کے خاندان میں سے تھا، حضرت لاہوری والے اپنے آپ کو قادری سلسلہ کے ہیں، ہم بھی قادری سلسلہ کے ہیں، ہمارے حضرت حالجوی کا سلسلہ قادری ہے، حضرت بیر والوں کا سلسلہ قادری ہے، حضرت جرار پور پہور والوں کا سلسلہ قادری ہے، حضرت دین پوری کا سلسلہ قادری ہے، حضرت لاہوری کا سلسلہ قادری ہے، حضرت حسین احمد مدنی کا سلسلہ قادریہ ہے، حضرت لاہوری مولانا عبید اللہ سندھی کا سلسلہ قادریہ تھا، اس قادریہ خاندان میں سے تھا یہ مجاہد جس نے اس گورنر کتے کو جہنم رسید کیا ہے۔ اللہ سب کو حضور سائیں دی غلامی نصیب فرماوے، آمین آکھو بلند آواز نال۔ میں تمہارے سامنے چند آیات مقدسہ پڑھے، انہاں دی تھوڑی جی تشریح کرتے دعا کرنا اللہ اس جلسے کو رات مغرب تک اللہ ان کو کامیابی نال چلاوے، آمین آکھو۔ مرد مجاہد مولانا یعقوب صاحب دے پروگرام کو اللہ قبول فرماوے، بلند آواز نال آمین آکھو۔ کئی کی بیچارے پھرتے ٹرتے ودے ہوندے آؤ اے رحمت دریاوے کن لاؤ توجہ نال کہو جرا باسی اور رحمت نال رنگیج پوسی، خدا دی قسم
عبادات کتنی قسم ہے؟ 3 قسم: جانی عبادت، مالی عبادت، عبادت مرکبہ۔ جانی عبادت نماز، مالی عبادت زکات، مرکب عبادت حج، جتا مال بھی خرچ تھیوے تے جان بھی خرچ تھیوے۔ اے 3 عبادت میرے محمد سائیں نے اللہ واسطے کی تھی۔ تو آپ ہم کہیں واسطے کروں؟ ہاتھ اٹھا کے آکھو موت دا مالک بھی، حیاتی دا مالک بھی اللہ دے نبی دے الفاظ۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی اپنی زبان نالا قل ان الصلاتی ونسکی ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے بھی جگہ دے اتے عبادت دے بارے میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ میں اللہ کو فیصلہ کیا کریں دا، میں اللہ قانون کیا بنے دا، میں اللہ نے ایک قانون بنایا، ایک فیصلہ کیتے، میں اللہ نے ایک آدر دیتے، آدر ہے میں رب دا کہ عبادت میری کرو، عبادت میری کرو۔ عبادت عربی دا لفظ ہے، سجدہ بھی اللہ دا، منت بھی اللہ دے، نیاز بھی اللہ دے، سورو پکار بھی اللہ دا۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے قیبی اللہ سے اعلان فرمایا، اللہ فرمائے یا ایوہ الناس، او لوگو اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب دی، اعبدوا ربکم۔ جلالین والا بزرگ لکھ دے واحدوا ربکم، ہاں عبادت کرو میرے اللہ دی کلہ کر کے انال کے کوئی شریک نہ کرو۔ دعوی نال دلیل ہوتی ہے، دعویٰ دلیل دے بغیر بیکار ہوتے۔ اللہ نے دعویٰ فرمائے سورت دے اندر عبادت میری کرو، میرا اللہ دلیل توجہ کرو۔ اللہ فرمائے اللہ جی خالقکم، میں تو ابو پیدا کیتے ہوں، سبحان اللہ۔ رب فرمائے میں تو ابو پیدا کیتے ہوں، عبادت میری کرو نا۔ والا اگر چل پہوں اگلی گال تے جو پیدا کی بھی کی تو ٹائم لگ دے میں کو کیتے سفر بھی کرنا ہے۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ فرمایا لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ۔ رحمت واسطی پڑھئے تو سب بڑے خوش قسمت لوگوں، قرآن دی مجلس رحمت والی ہے۔ آؤ قرآن میں جو دلیل لیو، اللہ فرمائے دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن سننا مومن دا ایمان وقت دے، مرد ہوئے تے ہمیں عورت، بڑھڑا ہوئے تے ہمیں نوجوان۔ فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ حضرت خدا دی رحمت ہے، قد پڑھ والو اثر شہر دے رب دی رحمت ہوستی پئی ہے۔ ویسے تا دینی مدرسے نال مسجدہ مدرسے نال شہر بھریا پہ، مدرسے دے ایک ایک سلح نال خدا دی رحمت ہوستی ہے۔ دینی مدرسے نال محبت رکھو، علماء نال محبت رکھو، مسجد نال محبت رکھو، طالب العلم نال محبت رکھو۔ عربی طلباء جرے قرآن پڑھ دے توالے گھرنے دے بھی جو آواز بھی سیار دیو سے، توالے گھر دے بھی جو ڈش دی آواز ہو سے، توالے گھر دے بھی جو گانے دی آواز ہو سے۔ آؤ جب تسا مدرسے دے اندر ہو سو، اتنا آواز سورت یاسین دی ہو سے، سورت رحمان دی ہو سے، سورت ملک دی ہو سے، سورت بقرہ دی ہو سے، اتنا آواز قل اعوذ برب الناس دی ہو سے، اتنا آواز الحمدللہ دی ہو سے، اتنا آواز میرے اللہ دے نام دا ہو سے، میرے محمد مصطفیٰ دے دین دی شریعت دا ہو سے۔ نعرہ تکبیر،
دینی مدرسے دا تعلق ڈائریکٹ میرے اللہ نال خدا دی قسم ہے قاضی حمید اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام دے امیر پنجاب والے فرمیندے ہن لوگوں تم نئی مدرسوں کو چلاتے مدرسوں کو میرا اللہ چلاتا ہے تم 100 روپیہ دیتے ہو 1000 دیتے ہو جب ہم مدرسوں کا حساب کرتے ہیں 20 لاکھ 40 لاکھ کروڑ روپیہ 2 کروڑ مدرسے کا حساب سالانہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے فرمایا مجھے یقین ہے میرا ایمان ہے اللہ غیبی خزانوں سے آ کر کاپی میں لکھوا کے مولوی کے جیب میں ڈلوا دیتا ہے یہ رحمت کے خزانے ہیں جہاں رات دی رحمت برستی ہے تو ہی واسطے دینی مدرسے نال پیار رکھو اپنے بالک کو عالم بناؤ حافظ بناؤ قاری بناؤ خدا دی قسم رزق اللہ دے ہاتھ میں چاہیے روزی اللہ دے ہاتھ میں چاہیے شیطان نے ایسا چکر سچے 24 بالن دا سکول دے حوالے 5 بالن دا سکول دے حوالے بالنیاں نوجوانن دا سکول دے حوالے محدود تعلیم دے اندر بالنیاں بال پڑھ دیا پہ نوجوان والی سکول پڑھتی پہیے ابا ہتھے نال بھیجی کھڑے پھرا ہتھے نال پجاب دے ڈنڈے موٹے چھوکرے بھی کٹھے چھوکریاں بھی کٹھیا بھلا یاریاں لاتے نکاح یاری دی نتیجے تے حیا والے نکاح تھی سے لاہور کی عدالت کے اندر چھوکری یار نال کھڑی ہے نکاح کرنے دی کھڑی ہے نہ ابے کو پتہ نہ اماں کو پتہ نہ بہن کو پتہ نہ نوح کو پتہ ماں روندی پئیے یار نال والی نکاح کرنے دی پئیے یہ سکول دے اندر بتائے کوئی عدالت خالی نہیں جتائی ہو یا لکانت جا پہ ہوئے بالنے دی عزت ختم ماں دی عزت ختم نانی دی عزت ختم دادی دی عزت ختم ابے دی عزت ختم والا چلے ملک پاکستان والے بڑے غیرت مند ہیں اور ہاں قانون بڑے خبردار اگر کہیں دی بال کی بھائی مجھے پیو دا نہ بھی پیو نہ گھمسل پیو کو ڈھکو پیو شدہ مسکین چفکی قوم دے پنجے جھلے دا پہ برادری دے پنجے جھلے دا پہ پورے ملک دے پنجے جھلے دا پہ یہ نیانی یار نال کھجی کھڑی ہے سکول پڑھ دے اچھے یاریاں لاتے ہیں یاری لاؤن دے بعد نکاح کی کروے دیئے بات میرے سکول پڑھاون والوں بالنے کو پیو کو ہاتھ کے آتے سکول پڑھاون بالنی کو پیو کو کیا ہاتھ آتے پڑھنی طرح سے دے گھر کہ یہ اپنی آخرت کالی پیا کر دے سکول پڑھاون والا پیو اپنی آخرت کالی پیا کر دے سنو جری بالی کو سکول پڑھے دے پیو اپنی آخرت کالی پیا پڑھ دے اگر یہ بالی سناہ کرواوے پیو دے گناہ ہے ماں دے گناہ ہے کوئی بالی دے گناہ ہے ہتھے نال مانتے جوانے دے حوالے کراوے ہتھے نال ڈنڈے موٹے بے دینے دے حوالے کراوے جرے چھوکرے نہ نمازی ہے نہ قرآن کا پتہ نہ حقوق نہ خوف خدا نہ اللہ کا پتہ نہ نبی کا پتہ اون بال دے کرتے بالنی بیچیے چیز مرضی تے سکول دے اتو کنو ام دیئے کدہی گم تھی وجہ تاکہ میں سہیلے کو ملن گیا 40 سال دی بالنی بیچیے چیز وہ نکاح کیوں نہیں کردہ کہ مرد کا سروس کوئی نہیں سروس میں نہ نوکری کوئی نہیں سارے نوکری والے بیٹھ دی بالنی بندی تھی یہ فوراً نکاح کوئی روپیاں کرن دے بدن کوئی باٹی کرن دے بدن کوئی بیچارے بال کرن دے بدن ڈاٹھے خوش ہیں پائے نال جلی گھروالی خوش تھی یہ دنیا دے کہیں کھانے میں خوش نہیں ہی واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا بالی بالک دیئے فوراً دا نکاح کرو ایک نہیں بھی ملہمن دی اجازت کوئی نہیں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ وسلم گھروالی پاکے تک میری بالی بالک دی وجہ بلا میں فوراً اطلاع دے دی روٹی نہ بھی میں کو واز کرے دہا حضرت لاہوری باہر میں دے حضرت لاہوری رات کا واللین فرمائنے حضرت بالی بڑی اب جوان تھی گئی فرمائے روٹی رکھ چھو خدا دی قسم میں روٹی نہ کھا رہا وہاں دے مدرسے دا دروازہ کھڑکانے ایک طالب نکل آیا تاکہ محمد دا غلام میں کوئی بھی ہوئے محمد دا غلام طالب گھن آیا رات دا حضرت نے بالی دا نکاح پڑھا بالی دی شادی کر کمرے سبھائیوں نے بلا آتے اللہ دا شکر ادا کر پورا کال نفل پڑھ دے گھروالی پاکنے ہونے کو روٹی دے میری روٹی حلال ہے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ دی بالی نوجوان تھیے مہر نالے پردہا حضرت درخواستی آرائیں طالب مہر ہا مہر طالب کو سن کرائی دے اپنی بالی لیتے نے بالی بھی درخواستی دی ہے 4 پتر سن کرائیے شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت دیر پوری دی
بالی پالے چیئے کرار کوئی مسلمان تھیا حضرت نے اپنی بالی کرار مسلمان کو نکاح کرتے لے دیتا آیا پیاری اسماعیل صاحب سکھر والے نے 4-5 بالے اپنے ان لوگوں کو دیتن جہے لوگ مسلمان تھے اپنے بالیا انہاں دے حوالے کی دن ایدی بالی واتے گھوٹ نہیں نظر آتا اپنے واتے چار شادی بالی واتے گھوٹ نظر نہیں آتا تو کون حق مساوے تو کون مسئلہ سمجھاوے اللہ ہر مسلمان کو عمل دی توفیق دے دینی مدارس مساجد کو اللہ سے کامیاب فرماوے حق والے علماء دی اللہ حفاظت فرماوے اللہ میرے ان الفاظ کو قبول و منظور فرماوے اللہ سب خوف خدا دے اپنی ذات کا خوف عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی منڈے میں ایک جلسہ منعقد کیا ہوا ہے جنجا مہمان خصوصی مفتی غلام اللہ صاحب قاری خلیل احمد صاحب جہاں پہ دوست کے مانی ضرور ہوتا ہے سامو مدرسے دفعہ کینٹین لگا رہا ہے جلسے جنس میں قومی وقت کو کونٹینو سامو کینٹین لگا رہا ہے جہاں دوست کے مانی کھائے گئے ہو رہا ہے تمام دوست برگران اساتر دوست کے بتایا تو کینٹین جو پاس دوستوں دلائے آئے اتنے انتظام تھیلا ہے آنے کاری کامران صاحب جو خطاب دیدو کاری کامران صاحب خطاب کرن فرمائی دا آنے ان قریب کاری صاحب جو کا اسٹیٹ سے پوسٹر مارا ہے آئے جو کو تو سالے وقت کاری صاحب جو خطاب کا معلوم دیدو حکومداہی بے گمراہی کیوں وکھر کھتے میری واہی جیے جمعیت چوندا ونیو جلسے میں وہندا آنیا اصحابان جلسے دی کاروائی شروع کرنے رہا ہوں تمام دوستن کے گزارش ہے کہ جے کے دوست جلسے گاہ ہمار ویا ہیں جلد از جلد جلسے گاہ میں اچن تاسا جو مہمان گرامی ان قریب خطاب کرنا رہا ہے ابو کون مسئلہ سمجھاوے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے دن مصطفیٰ کے بعد جمعیت چوندا ونیو جلسے میں وہندا کچھ جات کا کبھی کچھ سوچ کا کبھی کچھ مات کبھی کچھ شور کبو کچھ غور کبو کچھ زور کبو ہر حالت میں ہر صورت میں ہن باطل نظام کے تباہ کبو خاکی کاری کامران جے خطاب ساں شرک کفر کے خاک کبو آنے آؤ پانچے مہمان گرامی حضرت مولانا علامہ قاری کامران صاحب کے گزارش کندس تو اسٹیج دیکھی خطاب کون فرمائیں حضرت مولانا سائیں قاری کامران صاحب نعرہ تکبیر جواب میں پہنچے اساجو مہمان باروں کا کائی آئلہ ہے وہ چھوٹا سر وٹھنگو اے اساجا باریا دوست جے کے میلاد کے نالے تھے علماء دیوبند تھے طرح جو انسان فاہرین عجیبی سے بتا رہا ہے تو علماء دیوبند جاکار علمی علماء دیوبند جا علماء بھی کہ تراش کے رسول آہن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سر بکم سر بلند سر بکم سر بلند نعرہ تکبیر آنے گزارش کردس حضرت مولانا علامہ قاری کامران صاحب کے تو خطاب کون فرمائیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات
فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعديه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں، باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں، احمد کہوں مصطفیٰ کہوں خیر البشر کہوں کہ حبیب خدا کہوں۔ کہتا میں اس فکر میں ہوں کہ تو ہے کیا اور میں کیا کہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے، تو وہ ہے کہ تیرا رتبہ سب سے عظیم ہے۔ کہتا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں ذوق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، مزید نوجوان ساتھیوں، مدرسہ فیض القرآن ختم نبوت کنکوٹ کی جانب سے مولانا محمد یعقوب صاحب نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ جتنے بچے قرآن کریم پڑھ کر فارغ ہوئے، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ حضرات محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی کا دین سننے کے لیے جمع ہوئے، میں دعا گو ہوں کل قیامت کے دن اللہ میری اور آپ کی جنت میں ملاقات نصیب فرمائے۔ یہ مدارس دینیہ اندھیری رات میں روشنی کا چراغ ہے۔ امریکہ اور یورپ یا اس کے حواری مملکت پاکستان میں ان مدارس دینیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ داڑھی والا نہ رہے، پگڑی والا نہ رہے، قرآن کی تعلیم دینے والا نہ رہے، علماء سے محبت کرنے والے نہ رہیں، فحاشی ہو، عریانی ہو، ضلالت ہو، گمراہی ہو، کوئی آدمی دین کے قریب نہ آ سکے۔ لیکن کنکوٹ والوں، میں قربان جاؤں ان علماء کی استقامت پر، ان علماء کی جرأت اور بہادری پر۔ آج ملک پاکستان کو بنے 64 سال گزرے، جو فتنہ اٹھا، جو تحریک اٹھی، جو قرآن کے خلاف اٹھا، جو دین کے خلاف اٹھا، یہ علماء میدان عمل میں آئے، خدا کے قرآن کو بلند کیا، بھوک اور پیاس میں رہ کر اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کی۔ ایمان ہے میرا، قیامت کی صبح آ سکتی ہے لیکن خدا کے قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کا قرآن فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کنکوٹ والو، اللہ پاک نے ابھی زمین نہیں بنائی، زمین نہیں، زمان نہیں، مکی نہیں، مکہ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں۔ دے دو میں اللہ سے وعدہ کرو، تم سب کے بعد میں آئے گا، تم سب سے آخر
کے پیچھے آئے گا، تمہارے بعد میں آئے گا، آج وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، میرے محبوب کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے، جو آج وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے نہیں آ رہی ذرا ہاتھ بلند کرے۔ کیبل کی مہربانی ہے، گوٹ گوٹ اردو پہنچائیے۔ اندازہ لگا اجلاس بلانے والے اللہ، اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح، 1,24,000 نبی پیغمبروں کی روحیں جمع ہے۔ خطاب اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، آج میں اللہ کے ساتھ وعدہ کرو، میرے محبوب کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ تمام نبیوں نے کہہ دیا الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے اعلان کیا وعدہ تم کرو، عہد و میثاق تم دے دو، انتظام میں خود خالق کی کائنات کروں گا۔ تمام نبیوں کی ارواح نے یک زبان ہو کر کہہ دیا قولو اقررنا، قولو اقررنا، الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے محبوب کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے اعلان کیا قول فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، میرے فریقوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہو گیا، انہوں نے وعدہ کیا ہے، عہد و میثاق دیا ہے، میرے محبوب کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ کل کوٹ والوں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، تمہارے کل کوٹ میں لوگ جلوس نکالیں گے، جھنڈے لگائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا کا اعلان کریں گے، گلی گلی، محلے محلے، علاقے علاقے چندہ کریں گے، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں جتنی علماء دیوبند نے رحمت والے نبی سے محبت کر کے دکھائی ہے، کائنات میں اتنی محبت کا تقاضا کسی نے ادا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے اعلان کیا میرے محبوب آدم صفی اللہ میں نے بنائے، نوح نجی اللہ میں نے بنائے، ابراہیم خلیل اللہ میں نے بنائے، یوسف شعیب دانیال میں نے بنائے، لیکن آج آمنہ کے دل یتیم عبداللہ کے لخت جگر تیری باری ہے، بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ، جیسا تو کہے گا میں خالق تجھے ویسا ہی بناؤں گا۔ فرمایا میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، انگلی میری ہو چاند تیرا ہو، اشارہ میں کروں چاند پھٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ فرمایا میرے مالک مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، آنکھ میری ہو قبلہ تیرا ہو، اشارہ میں کروں قبلہ بدل جائے۔ فرمایا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، آواز تیری ہو کام میرا ہو، معراجوں پہ تو بلائے، مہمان بن کر کے میں جاؤں، میزبان تو خود خالق کے کائنات بن جائے۔ فرمایا بنا کر وہ سانچے ہی توڑ دے، جس سانچے میں مجھے ڈالے، ایسا بنا اندھیروں میں جاؤں روشنی پھیل جائے، تاریکیوں میں جاؤں اجالا ہو جائے، ایسا بنا جو میرا بنے گردن کٹائے، غداری کا تصور نہ کرے۔
کیا نام تھا آپ کے دادا کا؟ حضرت عبد المطلب. کیا نام تھا؟ ایک دن گھر تشریف لائے، آ کر کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں. اس نے پوچھا کیوں؟ گھر والی کو کہا میں پریشان ہوں. گھر والی نے معلوم کیا کیوں؟ کہنے لگے بیت اللہ سے چلتا ہوں عجیب و غریب خوشبو آتی ہے. یہ ہماری بہو آمنہ ہے کہ بیوہ خوشبو بڑی استعمال کرتی ہے. عورت ساتھ ہے، اس سے کہو اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کرے. آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی آمنہ ادھر آ. حضرت آمنہ تشریف لائی. فرمایا بیٹی میں جانتی ہوں تو مجھے حسب نسب والی ہے، لیکن ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں. بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس. تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر. بیوہ عورت کا اتنی خوشبو لگانا اچھا نہیں. جب آپ کی دادی نے یہ بات کہی، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میری اماں کیا کبھی میں بازار گئی ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں. کسی کے ہاتھ میں نے خوشبو منگائی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں. آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگا کے دیکھا؟ فرمایا نہیں نہیں. کسی نے کبھی مجھے خوشبو لا کر دی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں. فرمایا میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو. اگلی بات بتاؤ مجھے دیوانی کہو گے؟ اگلی بات بتاؤ مجھے پگلی کہو گے؟ میری اماں میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام موم ہوتے چلے جاتے ہیں. فرمایا میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو. اگلی بات بتاؤ مجھے دیوانی کہو گے؟ اگلی بات بتاؤ مجھے پگلی کہو گے؟ میری اماں میں کنویں پر جا کر کھڑی ہو گئی. ابھی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا نہیں، کنویں کا تمام پانی کنویں کے منہ پہ آ جاتا ہے. فرمایا میری اماں رات کو تمہیں بھی گرمی لگتی ہے، مجھے بھی گرمی لگتی ہے، لیکن ادھر مجھے گرمی لگی ایک نہیں، سینکڑوں عورتیں مجھے پنکھا جلا کرتی ہیں. ادھر مجھے پیاس لگی ایک نہیں، سینکڑوں عورتیں مجھے ہوا کیا کرتی ہیں، پانی پلایا کرتی ہیں، شربت پلایا کرتی ہیں. اس لیے میری اماں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے. کد کوٹ والوں آخری نبی بن کر تشریف لائے، خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے، محبوب کبریا بن کر تشریف لائے. ارشاد فرمایا رحمت والے نبی نے لوگوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے، مکان پورا تعمیر ہو گیا، ایک اینٹ باقی رہ گئی. وہ آخری اینٹ میں رحمت والا نبی ہو، وہ آخری اینٹ میں امام الانبیاء ہو. آئے ایسے بن کر آئے، جب وہ آئے ان کے بعد کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی. وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ محبوب کبریا ہے، وہ سرکار انبیاء ہے. ایسا آیا اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. آپ کی دو پیدائش ہیں، ایک آپ کی جسمانی پیدائش ہے، دوسری آپ کی روحانی پیدائش ہے. میں نے ذکر کیا آپ کی جسمانی پیدائش کے فضائل کا، لیکن روحانی پیدائش کو جب آمنہ کا در یتیم عبداللہ کا لخت جگر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا، اعلان کیا مکے کے سرداروں، مکے کے رئیسوں، مکے کے جاگیرداروں، مکے کے رہنے والوں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ نیچے سرداران مکہ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر آمنہ کا در یتیم کھڑا ہے. بتاؤ تم نے مجھے کیسا
ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ اور شیبہ بھی، مکے کے سردار اور رئیس بھی کہنے لگے تجھ سے بڑا صادق کوئی نہیں، تجھ سے بڑا امین کوئی نہیں، تجھ سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، آج تک کبھی تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، آج تک کبھی غلط بات نہیں کہی۔ ہم کہتے ہیں سچا ہے تو، ہم کہتے ہیں امانت دار ہے تو، ہم کہتے ہیں سب سے بڑا ہے تو، ہم کہتے ہیں روشن چہرے والا ہے تو۔ آمنہ کے در یتیم نے اعلان کیا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا کیا تم یقین کرو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے، آج تک کبھی غلط بات تیری زبان سے نہیں نکلی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا پھر مکے والوں آؤ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلاؤں، جو چاہے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنے وہ میرے ساتھ کہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ اعلان کیا حاجت روا ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے، زمین سے کھیتیاں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ نیچے قریش کے سردار کھڑے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر آمنہ کا در یتیم اعلان کر رہا ہے، فرمایا لوگوں کامیابی ملے گی قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس ایک کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پالنہار کوئی نہیں، بیٹی بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، وہ ایک ہی ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے۔ آپ کے ہاں کلکوٹ میں ربیع الاول میں جلوس نکلتے ہیں، بولتے نہیں آتے، مکانوں پر ہرے جھنڈے لگتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ سرکار ہر جگہ ہر وقت ہمیشہ ہمیشہ موجود ہے، جب موجود ہے پھر آمد کیسی، جب یہاں موجود ہے پھر آمد کیسی، جو موجود ہوتا ہے اس کی آمد نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتا اس کی آمد ہوتی ہے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، قوم کو گمراہ کر دیا ہے، کبھی کہتے ہو ہر جگہ موجود ہے اور کبھی کہتے ہو ربیع الاول میں آ رہا ہے، تم جھوٹے ہو۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں خدا اپنی خدائی میں یکتا ہے اور مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، آپ کی سبحان اللہ میں کمزوری ہے، یہ زرداری کا قصور ہے اور مولویوں کا قصور نہیں ہے جس نے آپ کی سبحان اللہ بھی چھین لی ہے۔ پہلے لوگ جلسوں میں زور سے کہتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ، اب آواز نہیں نکلتی۔ میں نے جلسے میں اعلان کیا کہ جنہیں کھانے کو آٹا نہ ملے وہاں سبحان اللہ کہاں سے نکلے گی، جنہیں چینی نہ ملے سبحان اللہ کہاں سے نکلے گی، جنہیں پیٹرول نہ ملے سبحان اللہ کہاں سے نکلے گی، جو سیلاب کی نظر ہو جائے پوچھنے والا کوئی نہ ہو پانی میں ڈوب جائے وہاں سبحان اللہ کہاں نکلے گی۔ لیکن آپ توحید پرستوں کا اجتماع ہے، علماء سے محبت کرنے والوں کا اجتماع ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں کا اجتماع ہے، خدا کے قرآن سے محبت کرنے والوں کا اجتماع ہے، نبی کے فرمان سے محبت کرنے والوں کا اجتماع ہے۔ کھانا نہ ملے، چینی نہ ملے، پانی نہ ملے، لیکن پھر بھی تمہارے دل سے سبحان اللہ ایسی نکلے کہ آسمان کے فرشتے کہے الہی یہی ہے جو تیری رضا چاہتے ہیں۔ اس محبت کے ساتھ سبحان اللہ نکلے کہ پورے کنکوٹ میں آواز جائے آج توحید پرستوں کا اجتماع ہے جو خدا کی توحید کے اور نبی کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ جلوس نکلتے ہیں، ہرے جھنڈے لگتے ہیں، کبھی ان سے سوال کرو جب ہر جگہ موجود ہے تو پھر جلوس کیسا؟ میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، ہمارے ہاں اگر کسی کو گالی دینی ہو کہتے ہیں اللہ کرے تیرا جلوس نکل گیا۔ نبی کا جلوس شرم نہیں آتی، پھر چندہ کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو صبح سے شام تک
ایک نماز نہیں پڑھی، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ شکل دیکھیے کبھی اپنی شیشے میں، پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا، اپنی زبان سے آقا کا نام نامی لیتا ہے، آقا کا نام نامی اس میں گرامی لیتا ہے۔ شرم کرو، سود لینے والے، رشوت لینے والے، غبن کرنے والے، کاروکاری کر کے ختم کر دینے والے، قبیلوں کے جھگڑے کرنے والے، تم نبی کے کیسے امتی ہو؟ جو نبی کا امتی ہوتا ہے جان دیتا ہے لیکن آقا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ حلوے کی پوری دیگ کھا جاتے ہیں، کبھی شرم نہیں آئی کہ آقا نے کہا کیا ہے۔ جن کا دین حلوے کی پلیٹ اور بریانی کی دیگ میں بند ہو، وہ کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں۔ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کا عاشق مولانا محمد قاسم نانوتوی تھا، نبی کا عاشق مولانا رشید احمد گنگوہی تھا، نبی کا عاشق مولانا حسین احمد مدنی تھا، نبی کا عاشق مولانا اشرف علی تھانوی تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، نبی کا عاشق سید حماد اللہ علیجوی تھا، نبی کا عاشق سید امراض والا تھا، نبی کا عاشق حضرت لاہوری تھا۔ مجھے پڑھ کر کہنے دو، نبی کے عاشق وہ تھے جو بھوکے رہے، خدا کے قرآن کو بلند کر کے دکھا۔ کوئی سکندری ہے اور کوئی ظاہری ہے، کوئی سکندری ہے اور کوئی ظاہری ہے، جنہوں نے ساری زندگی قوم کو افراد و تفرید میں، قوم کو لڑانے کے لیے، قوم کو آپس میں جھگڑے کرنے کے لیے، قوم کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، قوم کے اندر افتراق پیدا کرنے کے لیے جن کی ساری زندگی گزری۔ میں پڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، جو امریکہ کی روٹیوں پر پل کر آج علماء دیوبند کو گالیاں دیتے ہیں، ایمان ہے میرا، جن لوگوں نے علماء دیوبند کو گالی دی، اللہ نے دنیا میں ان کے چہرے بگاڑ کر رکھے۔ کٹکوٹ والوں، وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کیا عرض کر گئے؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سب کہو رحمت اللہ علیہ، ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے نشر الدین۔ اس کتاب میں مولانا تھانوی نے لکھا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں، دل نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی، بے چینی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اما حوا کو پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی نگاہ حضرت حوا پر پڑی، اللہ سے پوچھا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرے لیے بنائی ہے، میں اللہ نے یہ تیرے لیے بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام حضرت حوا کو ہاتھ لگانے کے ارادے سے حضرت حوا کے قریب آئے، ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ نے فرمایا آدم ٹھہر جا۔ حضرت آدم ٹھہر گئے، فرمایا الہی ابھی تو کہا کہ تیرے لیے، کہ ہاں ہے تیرے لیے پر تھوڑا سا ٹھہر جا۔ حضرت آدم علیہ السلام ٹھہر گئے، اللہ نے فرمایا آدم حوا کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حق مہر ادا کر، اس کا حق مہر ادا کر۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا الہی سونا دوں؟ کہا نہیں نہیں۔ چاندی دوں؟ کہا نہیں نہیں۔ ہیرے جواہرات دوں؟ کہا نہیں نہیں۔ الہی دودھ اور شہد کی نہریں حوا کے حق مہر میں دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ الہی پھر حوا کا حق مہر کیا دوں؟ فرمایا آدم یہاں کھڑے کھڑے تو آخری نبی پر، امام الانبیاء پر، سرکار انبیاء پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھ دے۔ ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر حضرت حوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام
آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو کہہ دیا، بیٹے شیش جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی دکھ درد آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو آخری نبی پر درود پاک پڑھنا، ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ شیش علیہ السلام نے فرمایا میرے ابا آدم، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا، نسل انسانی کے ابا آپ ہیں، یہ کون ہے جس پر درود پاک پڑھوا رہے ہو؟ یہ کون ہے جس پر درود پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیش میں جنت میں رہ کر آیا ہوں، جنت کے محلات پر، در و دیوار پر، منبر و محراب پر، درخت کی ڈالی ڈالی پر، پتے پتے پر، دروازے دروازے پر میں نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا دیکھا ہے۔ بیٹے شیش جب بھی کوئی پریشانی آئے آخری نبی پر درود پاک پڑھنا، ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر سے تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ توجہ کرنا، جو اپنی کتابوں میں یہ لکھے وہ تو نبی کا گستاخ ہے، اور جو پیشاب کر کے استنجا نہ کرے وہ نبی کا عاشق ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں علماء دیوبند کے ہمسر اور برابر آج تک نہ کسی نے نبی کی غلامی کی ہے نہ کوئی کر کے دکھا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مکے کی سرزمین پر اعلان کیا، کہنے لگے جیوں تو فغان حرم کے پھروں میں، جیوں تو فغان حرم کے پھروں میں، اور مروں تو کھائیں مدینے کے مور و مہار مجھے۔ مولانا رشید مصعب گنگوہی، سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون مولانا گنگوہی ہے؟ قطب عالم ہے، وقت کا امام ہے مولانا رشید مصعب گنگوہی، مولانا سید حسین مصعب مدنی۔ توجہ کرنا، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت والے نبی کے دربار اقدس پر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں اور اعلان کرتے ہیں چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ محبت بوزر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جلوہ بلالی۔ ہاں ہاں میرے اکابر علماء دیوبند عملی طور پر رحمت والے نبی سے محبت کر کے دکھائے۔ پنجاب کا علاقہ ہے گجرانوالہ، میں وہاں تقریر کے لیے گیا، ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں رمضان میں رات میں کچھ لوگ سحری کے لیے اٹھانے آتے ہیں، ہاتھ میں گرامو فون پکڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتے ہیں پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں کھڑے ہو جاؤ۔ جب سے انہوں نے یہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے شروع کیا ہے اسی وقت سے قوم کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں کھڑے ہو جاؤ، اور آخر میں نعرہ لگاتے ہیں مدینہ۔ وہ کہنے لگا رمضان میں آئے اور اسی طریقے سے اعلان کیا، گھر سے ایک آدمی ڈنڈا لے کر نکلا، اس کی پٹائی شروع کر دی، شور مچا، لوگ باہر آئے، انہوں نے پوچھا یہ روزانہ سحری اٹھانے آتے ہیں تم نے کیوں مارا؟ وہ کہنے لگا اسے شرم نہیں آتی، میرے گھر کے نیچے کھڑے ہو کر میری گھر والی کو آواز دیتا ہے، میرے گھر کے نیچے کھڑے ہو کر میری گھر والی کو آواز دیتا ہے۔ وہ مارا، پولیس نے پکڑوا دیا، پولیس والوں نے مارا، کہا آئندہ نام لے گا مدینے کا؟ اس نے کہا میرے باپ کی توبہ جو آئندہ نام لو مدینے کا۔ ہاں ہاں خالی یہ زبان پر ہے، آپ دیکھتے ہیں کیبل پر ایک حضرت صاحب پہلے جب پاکستان میں کام شروع کیا کہنے لگے اپنے اپنے ٹیلی ویژن توڑ دو، اپنے اپنے ٹی وی توڑ دو، یہ جرم ہے، ٹیلی ویژن دیکھنا گناہ ہے، ٹیلی ویژن توڑ دو۔ ان کے ماننے والوں نے اپنے اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن نکالے اور باہر رکھ کر توڑ دیے، لیکن اب حضرت صاحب نے اپنا خود کیبل بنایا، ٹیلی ویژن پر آئے، ہاتھ میں چار چار جھنڈے ہیں، گود میں تکیہ ہے اور ہل رہے ہیں۔ میرا ایک ساتھی جمعے میں کہہ رہا تھا پتہ نہیں اس کے نیچے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، یہ چین سے نہیں بیٹھتا، کبھی ادھر ہلتا ہے کبھی ادھر ہلتا ہے۔ عاشق رسول ہے، شکل دیکھی
دیکھی ہے کبھی شیشے میں؟ ایسا ہوتا ہے عاشق۔ اللہ کا قرآن فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کندکوٹ والو، عاشق تو اسے کہتے ہیں، توجہ کرنا، آج 10 سال گزر گئے، 34 ممالک امریکہ کی قیادت میں آئے، کہا افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، ایک آدمی باقی نہ رہے گا، افغانستان کی نالیوں میں خون بہے گا، 8 دن میں افغانستان کو فتح کریں گے۔ 34 ممالک، امریکہ کی قیادت، دنیا کا جدید اسلحہ، لیکن آج 10 سال گزرنے کے بعد بھی افغانستان کے پہاڑوں سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ ایمان ہے میرا اور آپ کا، رحمت والے نبی کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اعلان کیا مکے والوں، اگر دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو میرے ساتھ مل کر کہو قولوا لا الہ الا اللہ۔ سارا مکہ مخالف ہے، اپنے بھی پرائے بھی، دور والے بھی قریب والے بھی، وہی لوگ مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کی پیدائش پر خوشیاں منائی تھی، وہی لوگ جنہوں نے آپ کی پیدائش پر لونڈی اور غلاموں کو آزاد کر دیا تھا، ہاں وہی لوگ آپ کی پیدائش پر جن لوگوں نے خوشیاں منائی تھی، جب رحمت والے نبی نے اعلان کیا لوگوں ایک اللہ ہے، ایک وحدہ لا شریک ہے، ایک مشکل کشا ہے، ایک پالنہار ہے، سارا مکہ مخالف ہے، اپنے بھی پرائے بھی، بیٹیوں کو طلاق دے دی، مصیبت اور پریشانی آ گئی، لیکن وہ رحمت والے نبی ایک ایک دو دو تین تین صحابہ کرام آتے گئے، اللہ کے نبی خدا کا قرآن سناتے گئے، کہتے اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل مگر، اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے، کارواں بڑھتا گیا، ابو بکر آیا ہے، عمر آیا ہے، عثمان آیا ہے، سائیں علی آیا ہے، بلال آیا ہے، حیدر کرار آیا ہے، طلحہ و زبیر آئے ہیں، توجہ کرنا، ایک ایک آئے، کھاٹی شیوے ابی طالب میں بند کر دیا، کھانا اور پانی بند کر دیا، رحمت والے نبی مکے کی گلیوں میں آتے ہیں، مصیبت اور پریشانی ہے، کوئی اونٹ کی اوجڑی رکھتا ہے، کوئی گلے میں چادر ڈال کر بل دیتا ہے، اتنے بل دیے رحمت والے نبی کی آنکھیں باہر نکلنے کو ہو گئی۔ توجہ کرنا، 13 سال مکے کی سرزمین پر ہر مصیبت میرے آقا نے اٹھائی ہے، لیکن خدا کی توحید کا اعلان کرنا بند نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے آقا میرے حجرے میں تشریف لائے، آ کر فرمایا بیٹی فاطمہ پانی کا پیالہ لا، فرماتی ہے میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، پانی پیئیں گے میرے آقا، میں پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میں قریب کھڑی تھی، رحمت والے نبی نے اپنا سر مبارک نیچے کیا، میں فاطمہ پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہوں، میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، پانی پیئیں گے میرے آقا، میں پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہوں، رحمت والے نبی نے اپنا سر مبارک نیچے کر دیا، فرمایا میری فاطمہ میرے سر کی صفائی کر دے، میں مکے والوں کو قرآن سنانے گیا، مکے والوں نے میرے سر پہ گندگی پھینک دی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہوں، میں نے کہا میرے ابا، اعلان کرتا ہے محبوب کبریا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب میں تو چاہتا یہ ہوں تو پتھر کھاتا جا، میرا قرآن کندکوٹ والوں آج وہی کلام اللہ میں نے اپنے الماریوں میں بند کر دیا، تاکوں میں محفوظ کر دیا، جلدانوں میں بند کر دیا، قرآن پر گرد آ گئی، مٹی چھا گئی، کھولنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اتنا سیلاب آیا، اتنا پانی آیا، ساری قوم بہ گئی، لیکن توجہ کرنا اس سیلاب کے بعد بھی لوگوں نے ہوٹل نہیں چھوڑی ہے، علاقے کا سب سے کراڑا آدمی، سب سے بڑا، صبح اٹھتے ہی کہتا مجھے ہوٹل چھوڑا،
کیا کرے گا بھائی؟ ایک کیٹو کا پاکٹ خریدے گا، صبح سے شام تک ہوٹل پر بیٹھا ہے، چائے کی پیالی پر پیالی ہے، برابر کا آدمی نظر نہیں آتا، لیکن یہاں ہاتھ رکھ کر کیبل کی ٹیلی ویژن کو دیکھ کر آنے امیتابھ بڑو تھے وہاں مسلمان ہیں ہم، نبی کے غلام ہیں ہم۔ میں ایک علاقے میں تقریر کے لیے گیا تھا، بیگم سے اترا، چنچی میں بیٹھا تھا، میرے برابر میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، 60 سال کی عمر کا، چنچی چلی، ابھی تھوڑا ہی سفر ہوا تھا، جو برابر میں بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، برابر میں آواز آئی، عاشق مجبور ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، میں نے کہا منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، چل نہیں سکتا، عاشق مجبور ہے، بھلے کیڑو بھی کندھار ہو جائے۔ گھر میں مائی جوتے مارتی ہے، بھلے کیڑو بھی کندھار ہو جائے۔ دین ہے یہ، خدا کا قرآن ہے یہ، کہاں جا رہے ہیں میرا کندکوٹ والا؟ اللہ کا قرآن فرمایا، یا ایوہ الناس اتقوا، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو پالنہار سے، ڈرو رب کائنات سے۔ قوم کی غیرت کا جنازہ نکل گیا، ہر گھر سینما گھر بنا ہے، ہر گھر کیبل گھر بنا ہے، ہر گھر میں تباہی ہے، ہر گھر میں بربادی ہے، ہر گھر میں ظلم و انتشار ہے۔ لیکن کنکوٹ والوں توجہ کرنا، جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نہیں آئے گا، جمعیت علماء اسلام چین سے نہیں بیٹھے۔ آپ اخبارات میں سن رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، 18ویں ترمیم، 18ویں ترمیم، 18ویں ترمیم، کیا بنا ہے یہ 18ویں ترمیم؟ میں آپ کو عرض کروں، پارلیمنٹ کے تمام جماعتوں کے نمائندے 18ویں ترمیم کے لیے اکٹھے ہوئے، آئینی اصلاحات، آئین کے اندر کیا کمی کرنی ہے، کیا بیشی کرنی ہے، کیا بڑھانا ہے، کیا گھٹانا ہے، 18ویں ترمیم کے لیے تمام جماعتوں کے نمائندے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، عوامی تحریک، جماعت اسلامی، جتنے پارلیمنٹ کی نمائندے ہیں، MQM، تمام جماعتیں شامل ہوئی، ایک ایک نمائندہ 18ویں ترمیم کے لیے اکٹھا ہوا، تمام جماعتوں کے نمائندے شامل ہوئے۔ میری جماعت کی طرف سے، میری جماعت کے قائد، جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ توجہ کرنا، اس کمیٹی کے ممبر میری جماعت کی طرف سے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان میاں رضا ربانی 18ویں ترمیم کی آئینی کمیٹی کے سربراہ، آئینی کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا، تمام جماعتوں کے نمائندے اکٹھے ہوئے۔ توجہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں مکہ اور مدینہ ہے، اس ملک کا نام بھی اسلام پر نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہمیں امریکہ امداد نہیں دیتا، ہمیں ہمارا یورپ خیال نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے ملک کے نام سے پہلے اسلام کا نام آتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس اسلام کو نکالو، اس کا نام عوامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے۔ توجہ کرنا، آپ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے کیا کیا ہے، ان علماء نے پارلیمنٹ میں کیا کیا ہے؟ آج دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی مذہبی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے، وہ ملک پاکستان کی جمعیت علماء اسلام ہے، جس نے اللہ کے دین کو بھی بچایا ہے، نبی کے فرمان کو بھی بچایا ہے۔ نعرہ تکبیر، دل کا حکمران، نعرہ تکبیر۔ میرے بڑا خٹک آئین بنایا اور آئین کے اندر یہ لکھ دیا کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اس لیے کہ 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے بدلے یہ ملک ملا ہے، خدا کے قرآن کے لیے یہ ملک ملا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس لیے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہے گا۔ 2 دن دلائل دیے، تمام جماعتوں کے نمائندے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر کسی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے کوشش کی ہے، وہ اکابر علماء دیوبند نے کی ہے۔ نعرہ تکبیر۔
18ویں ترمیم میں ایک جماعت کا نمائندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھو جیسے یورپ ترقی کر رہا ہے، امریکہ ترقی کر رہا ہے، وہی نظام ہمیں پاکستان میں لانا پڑے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا نظام ہے؟ 18ویں ترمیم کے ممبران نے پوچھا وہ کیا نظام ہے؟ وہ نمائندہ کہنے لگا میں چاہتا یہ ہوں کہ آئین میں یہ ترمیم ہو جائے کہ پاکستان میں یورپ اور امریکہ کی طرح مرد سے مرد کو شادی کی اجازت ہونی چاہیے، مرد سے مرد کو شادی کی اجازت ہونی چاہیے۔ توجہ کرنا، میری جماعت آپ کی جماعت کا قائد حضرت مولانا فضل الرحمان نے کھڑے ہو کر کہا یہ 18 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہمارے علماء نے اس ملک میں محنت کی ہے، جب تک جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن موجود ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ آئین کے اندر یہ شک آئے کہ پاکستان میں مرد سے مرد کو شادی کی اجازت دی جائے۔ کام کیا ہے نہیں کیا؟ آپ بولتے نہیں، کام کیا ہے نہیں کیا؟ کام کیا ہے نہیں کیا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا، جب ناموس انسان منتقل تھے، انسان کے زوال کون تھے؟ دنیا کی زندگی گزری، موت اچھی ویو، یہ موت عارضیہ، قبر میں ویندو، میدان معاشر میں وری اٹھندو، بی مخلوق کا ہمیشہ لائے ختم، انسان منتقل تھی آئے، دنیا میں عمل جلائے آئے ہو، وہ جہاں جڑا عمل کیا، جہاں جے فلوں میں جڑا عمل پیا، جہاں جے کو عمل کیو، وری میدان معاشر کے منتقل تھی، انتقال تھی، اتھے ہونے جے لئے قیوم صاحب دعوت برکات میں آنے آئے جائیں، ان کا علاوہ درگاہ سمران شریف جا پیر طریقت حضرت سے محمد یعقوب صاحب دعوت برکات میں آنے آئے تشریف فرماتے ہیں۔ ماں تمام دوستوں جو انتہائی مشکور آیا، تمام دوستوں جو تھوڑا تو آیا، جے کہ اراکین جلسہ ہیں، انہوں دوستوں جو کہے تکلیف میں اہل گھر میں جو کہے وہی کرے اور یک جہتی جو کا مظاہرہ کا دوستوں جو بڑی مہربانی آیا ساجے جے کہ حفاظ کرام آئیں انہوں جی دستار فضل کئی بھی دی اور سبرا سب موجود ہیں۔ ہن وقت جو کہے مجاہد جمعیت بزرگ رہنما محترم الحاج رشید احمد سیال صاحب بھی شہر سے پہنچی چکا ہیں۔ آنے سا پہلے سے آغاز کندہ سے پہلے سے آغاز رسالت جمعیت علماء اسلام مدرسہ فیض القرآن ختم نبوت اراکین کے طرفا محترم الحاج ڈاکٹر خالد محمود صوبے جنگ کے اسٹیج سے چند جلائے بھلی کا چوتھا نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ تمام دوست رہی ہیں پانچے پانچ جان پہ ڈاکٹر صاحب اسٹیج سے پہنچی چکا ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب جمعیت علماء اسلام ضلع کشمیر آئے یوسی اللہ ڈاکٹر صاحب جن کے ہار پر آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد سلام ملک صاحب پریس جمعیت علماء اسلام ضلع کشمیر ڈاکٹر صاحب جن کے ہار پر آ رہے ہیں۔ قانون رسالت جے دل میں ترمیم کرن شرارت گستاخن بےہودن بدماشن تے جو لعنت بے شمار۔ یہ ہویا محترم الحاج غنیمت صاحب محمود سورو صاحب، سائیں محمد یعقوب سمرانی شریف وارا، حضرت سائیں حاجی رشید احمد صاحب سیال، حضرت سائیں عبدالقیوم صاحب سمرانی شریف وارا، حضرت حافظ صوبو ولد شہزور دونوں جی دستار بندی کرائے رہے ہیں، علامہ ڈاکٹر خالد محمود سورو صاحب، حضرت سائیں الحمدللہ ڈاڈی خوشی تھی آپ جان شگورن جی دستار تھی ان شاگرد معصوم نیانی جن اللہ جی قرآن کے سینے میں سمایو بشت کمایو
دعا کوئی اللہ سے تماسان خوشبو جنت گلابن میں ہر ایک طالب باغ جو گل خوشبو جنت گلابن میں مانتا حافظ لال دین مانیوں بنگوار جتھی ویا بھاگ بھلا بنگوار جتھی ویا بھاگ بھلا گل خوشبو جنت گلابن میں ہر ایک طالب باغ جو گل شام سیال صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع کشمور پیر طریقت تھوڑی دیر جلائے مجمع کے ترپان نارنگ کے گوش میں استقبال کرنا نعرہ تکبیر اللہ مدہ سرکار المامون سمرو نعرہ تکبیر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقد قال النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی دوست دل جے محبت سا مدینے جے سائیں تے درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پہلے ورزی وعدے جگہ دوست پیارنا انتہا یہ مہربانی کرے خاموشی اختیار کر اللہ سے کہاں کے عجب لی دو بھی گزارش یہ ہے جب میں کہاں تھکی پہلے ہو تو میں دعا کو رمضان شریف جے 29 تاریخ جو کو حادثو تھیو موسیٰ انہاں کھا کو مجھے طبیعت مسلسل خرابہ میں انجا تھی زیر علاج وہ تھرو دوان جو سانا
حافظ محمد یعقوب صاحب جو پرانو ساتھی ہے انہوں جو زور ہو تو ہر حال میں تو کہ حاضری لگ رہنی ہے حاضری تھی وہی جکنے تاں محبت سا ویہندو تو کو ماں کچھ ڳالھائیں پر جکنے تاں گوڑ گمسان کندو تو کو مجھے خیال ہے تو ہانے دعا کروں تو وہ بہتر ہے جکے محبت سا ویٹھا ہے اے وہ چون تھا تو سا محبت سا ویہندا سی وہ پنجا بئی ہتھ فضا میں بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ نعرہ تکبیر اللہ سی تاکہ خوش رکھے اللہ سی تاکہ سلامت رکھے مختلف دوستن